السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے جرائم کے بادشاہ ایل کپون کی انتہائی دلچسپ اور سچی داستان۔ مصنف و مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 12 کا پہلا حصہ۔ کسی پولیس آفیسر یا سرکاری وکیل کا قتل بہرحال معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ اٹارنی کے چیف اسسٹنٹ سویگن کے قتل کا الزام ایل کپون پر آیا تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ در حقیقت ایل کپون نے مخالف گروہوں کو سبق سکھانے اور اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو مروانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم سویگن کا نام ان میں ہرگز شامل نہیں تھا۔ ظاہر ہے سویگن نہ تو کسی جرائم پیشہ گروہ کا آدمی تھا اور نہ ہی وہ سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے ایل کپون کا دشمن تھا۔ وہ سرکاری عہدیدار ہونے کے باوجود گویا ایل کپون کے اپنے آدمیوں میں سے ایک تھا۔ چنانچہ جب پہلے پہل افواہوں کی صورت میں سویگن کے قتل کا الزام ایل کپون پر آیا تو اس نے اخباری رپورٹروں سے بات چیت کے دوران انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بھلا سویگن کو کیوں مرواؤں گا؟ وہ تو بہت اچھا نوجوان تھا اور میرا بہت ہی اچھا دوست تھا۔ کل رات ہی تو میری اس سے نہایت تفصیلی اور دوستانہ ملاقات ہوئی تھی۔ چلتے وقت میں نے اسے اس کے ڈیڈی کے لیے نہایت عمدہ وسکی کی ایک بوتل بھی تحفے کے طور پر دی تھی۔ سویگن کا باپ پولیس کا سارجنٹ تھا۔ یہ بات کر کے ایل کپون نے گویا پریس کے سامنے ظاہر کر دیا تھا کہ پولیس اور سرکاری وکیلوں سے بھی اس کے کسی قسم کے مراسم تھے۔ ہوا دراصل یہ تھا، یا اپنے مخالفین کا آپریشن کلین اپ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا آغاز اس نے قتل کی اکا دکا وارداتوں سے کیا۔ سب سے پہلے اس نے ڈونل کے ایک خاص بندوق باز کو قتل کرایا۔ اس بندوق باز کا نام کوین تھا۔ کوین کو ایل کپون نے اپنے آدمی کے ذریعے قتل نہیں کرایا۔ ایل کپون اپنے معاملات میں نہایت شاطر تھا۔ وہ قتل و غارت گری کے معاملات میں بھی اپنی حکمت عملی اس طرح بناتا تھا جیسے شطرنج کی بساط پر مہرے چل رہا ہو۔ اس نے کوین کو قتل کرانے کے لیے اس کے ایک پرانے دشمن کو تلاش کیا۔ اس کا نام رائن تھا۔ کوین نے کئی سال پہلے رائن کے باپ کو قتل کیا تھا، جس کا بدلہ رائن ابھی تک نہیں لے سکا تھا۔ ظاہر ہے اگر اسے نہ صرف ایل کپون کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی بلکہ ٹھیک ٹھاک رقم بھی ملتی تو اس کے لیے کوین سے بدلہ لینا بہت آسان ہو جاتا۔ یوں رائن نے کوین کو اطمینان سے ٹھکانے لگا دیا اور ڈونل یا اس کے گروہ کا شبہ ایل کپون کی طرف نہیں کیا۔ الٹا قسمت نے ایل کپون کا اس طرح ساتھ دیا کہ اس قتل کی وجہ سے اس کا ایک اور دشمن قتل ہو گیا، جس طرح نیکی سے نیکی کا چراغ جلتا ہے، کبھی کبھی اسی طرح بدی سے بدی کا چراغ بھی جلتا ہے۔ مقتول کوین دراصل ڈونل کی شراب کی سپلائی کی رقم وصول کرنے بھی جایا کرتا تھا۔ وہ قتل ہو گیا تو فوری طور پر اس کی جگہ کسی دوسرے آدمی کا تقرر نہیں کیا جا سکا جو دکانداروں، شراب خانوں کے مالکوں اور سیلون والوں سے وصول کرنے جایا کرتا، جبکہ شراب کی سپلائی کا کام بدستور جاری رہا۔ ڈونل اور اس کے گروہ کے لوگ تو ابھی شش و پنج میں ہی تھے کہ کوین کے قتل کے سلسلے میں کیا جائے۔ اسی دوران ان کے اپنے ہی ایک اور خطرناک بدماش میکو کی نیت میں خرابی آئی۔ اس نے سوچا کہ میدان خالی ہے، شراب کی سپلائی جاری ہے،
اور وصول کرنے کوئی نہیں جا رہا، کیوں نہ یہ کام میں شروع کر دوں؟ بدماش اور دہشت گرد اکثر موٹے دماغ کے ہوتے ہیں۔ میکو نے سوچا کہ وصولی کے لیے دوسرا آدمی مقرر ہونے میں چند دن تو لگ ہی جائیں گے۔ ان چند دنوں میں وہ خاصی بڑی رقم سمیٹ لے گا، اور جب نیا آدمی مقرر ہوگا تو وہ بس روانی میں وصولیاں کرنا شروع کر دے گا، اور حالات کی ہلچل میں اسے شاید خیال ہی نہیں آئے گا کہ پچھلے چند دنوں میں تو وصولیاں ہوئی ہی نہیں ہیں۔ وہ بہت بڑی رقم تو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ محض اس کی خام خیالی تھی کہ اس گڑبڑ کو کوئی محسوس نہیں کر پائے گا۔ لوگوں نے اسے ڈونلڈ کا خاص آدمی سمجھ کر کسی خاص پس و پیش کے بغیر رقمیں تو دے دیں، لیکن چند دن بعد جب ڈونلڈ کا باقاعدہ طور پر مقررہ کردہ آدمی وصولیاں کرنے نکلا تو اس کے پاس پچھلے کچھ دنوں کا حساب بھی موجود تھا۔ اس نے لوگوں سے پچھلے بقایا جات کا مطالبہ کیا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ وہ تو پہلے ہی کی طرح باقاعدگی سے ادائیگی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بیچ میں ایک دن کا ناغہ بھی نہیں آیا۔ نیا آدمی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تم کسے ادائیگی کرتے رہے ہو؟ اس نے باری باری سب سے پوچھا۔ میکو کو؟ سب نے یہی جواب دیا۔ دوسرے روز ڈونلڈ کے اپنے ہی کچھ آدمی میکو کو اس طرح اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے کہ اس کے ہاتھ رسی سے اس کے پشت پر بندھے ہوئے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ وہ لوگ کسی دکان، شراب خانے یا سیلون پر رکتے۔ ان میں سے کوئی میکو کے لمبے بال پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر اوپر اٹھاتا اور پوچھتا، کیا یہی وہ آدمی تھا جسے تم نے ادائیگی کی تھی؟ ہاں، سیلون یا شراب خانے کا مالک یا ملازم جواب دیتا اور وہ لوگ آگے بڑھ جاتے۔ اس طرح انہوں نے ان تمام جگہوں سے تصدیق کی جہاں ڈونلڈ کی شراب سپلائی ہوتی تھی اور رقم واجب الادا تھی۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ گزشتہ چند روز کی رقمیں میکو نے وصول کر لی تھیں۔ دوسرے روز میکو کی لاش ایک گڑھے میں پائی گئی۔ میکو بھی ایک ایسا آدمی تھا جسے ایل کپون اب زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے انگلی بھی نہیں ہلانی پڑی۔ میکو خود اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس قسم کے واقعات کو ایل کپون کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا۔ یکے بعد دیگرے اس طرح ڈونلڈ کے کئی آدمیوں کو مروانے کے بعد ایل کپون نے یکدم ہی ایک بڑی کارروائی کر کے اس کے چند خاص آدمیوں کا صفایا کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، جس کے لیے اسے مناسب موقع کا انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بعد ڈونلڈ کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ کبھی سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ساتھ ہی اس واقعے سے دوسرے گروہوں کو بھی سبق حاصل ہو جائے گا۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایل کپون کو للکارنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک روز اسے اپنے اس آپریشن کلین اپ کے لیے بہترین موقع میسر آ گیا۔ اسے اس کے ایک مخبر نے اطلاع دی کہ ڈونلڈ کے 6 خاص آدمی 2 گاڑیوں میں بھر کر ایک بازار میں پہنچنے والے ہیں۔ شاید وہ کسی قسم کی خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ایل کپون نے تیزی سے اپنے آدمیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ 7 گاڑیاں فوری طور پر اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوئیں۔ ان میں ایل کپون کی اپنی بلٹ پروف گاڑی بھی شامل تھی۔ ایل کپون خود بھی مشین گن لے کر اس مہم میں حصہ لینے جا رہا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ خود اس مہم کی قیادت کر رہا تھا۔ 2 گاڑیاں بازار پہنچ کر ایک سرے پر آڑے رخ کھڑی ہو گئیں۔ 2 گاڑیوں نے دوسرے راستے سے بازار کے دوسرے سرے پر راستہ روک لیا۔ راستے میں ایک خالی پلاٹ بھی تھا۔ ایک گاڑی اس پر بھی تعینات تھی۔
اس حکمت عملی کے ذریعے در حقیقت بازار میں ٹریفک روک دیا گیا تھا۔ اب ان لوگوں کی کارروائی میں مداخلت کے لیے کوئی نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی بازار میں پھنسی ہوئی گاڑی فرار ہو سکتی تھی۔ حتیٰ کہ خالی پلاٹ کی طرف سے بھی کوئی نکل کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں بھی ایل کیپون کے آدمی ایک گاڑی میں راستہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس کے بعد بازار پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کم از کم ان 2 گاڑیوں کے لیے تو قیامت ہی آ گئی جن میں ڈونل کے آدمی موجود تھے۔ ان کی شناخت کے سلسلے میں تمام ضروری اطلاعات ایل کیپون کو مل چکی تھیں۔ ایل کیپون اپنے آدمیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دشمن کو سبق کیسے سکھایا جاتا ہے، خود مشین گن لے کر اپنی بلٹ پروف گاڑی میں موجود تھا۔ مشین گنوں کی فائرنگ کی گھن گرج سے بازار کی عمارتوں کے در و دیوار لرز اٹھے۔ بعد میں صرف ایک بیوٹی پارلر کی دیوار پر گولیوں کے 90 نشانات شمار کیے گئے۔ اسی طرح دوسری بہت سی دکانوں وغیرہ پر بھی گولیوں کی بارش ہوئی۔ وہ 2 گاڑیاں جو خاص طور پر فائرنگ کا ہدف تھیں، گولیوں سے چھلنی ہو گئیں۔ ان کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ ان میں موجود لوگوں نے کوئی راہ فرار نہ پا کر گاڑیوں سے اتر کر پیدل بھاگنے کی کوشش کی، مگر موت نے انہیں 2 قدم بھی جانے کی مہلت نہ دی۔ کسی کا ایک پاؤں زمین پر اور ایک گاڑی میں ہی رہ گیا اور اس کے جسم میں بہت سی گولیاں اتر گئیں۔ کسی کا ہیٹ، کسی کا کوٹ تباہ شدہ گاڑی میں پڑا رہ گیا۔ گاڑیوں کے فرش پر خون ہی خون جمع ہو گیا۔ ایل کیپون کی گاڑیاں آندھی طوفان کی طرح آئی تھیں، متعدد افراد کی جانیں لے کر، اور بہت سی تباہی پھیلا کر وہ اسی طرح غائب ہو گئیں۔ کئی بے قصور افراد بھی فائرنگ کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بازار میں جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی دیکھی تھی، ان کے حواس کچھ دیر کے لیے شل ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آتش و آہن کی اس خوفناک بارش میں زندہ بچ گئے تھے۔ ایل کیپون کا آپریشن تو کامیاب رہا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اور اس کے آدمیوں نے گولیوں کی جو اندھا دھند بارش کی تھی، اس میں اسٹیٹ اٹارنی کا دست راست سویگن بھی مارا گیا تھا۔ سویگن در حقیقت بدماشوں ہی کے ساتھ ایک گاڑی میں موجود تھا، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی جو ایل کیپون کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بھلا بدماشوں کی گاڑی میں اسسٹنٹ اسٹیٹ اٹارنی کا کیا کام؟ سویگن اس گاڑی میں کیا کر رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے اس کے شخصی پس منظر پر نظر ڈالنا ضروری تھا۔ سویگن اس قسم کے لوگوں میں سے تھا جو مختلف شعبوں میں قسمت آزمائی کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے پولیس کے محکمے میں بھی کچھ عرصہ خدمات انجام دی تھیں۔ اس کی وجہ تو شاید یہ بھی رہی ہو کہ وہ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا تھا۔ تعلیم اس نے قانون کی حاصل کی تھی، اس لیے کچھ عرصہ وکیل بھی رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ صحافی بھی رہا تھا، اور اس زمانے میں اس نے بہت سے صحافیوں کو دوست بنایا تھا جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے دوست ہی رہے تھے۔ جب وہ وکالت کر رہا تھا اور پھر جب وہ اسٹیٹ اٹارنی کا چیف اسسٹنٹ بنا، اس دوران اس نے جو بھی مقدمہ جیتا، اس کے صحافی دوستوں نے اپنی تحریروں میں اس کی تعریفیں کر کے خوب حق دوستی نبھایا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بچپن اور لڑکپن میں اس کے ساتھ کچھ ایسے لڑکے اور بچے بھی کھیلے کودے تھے یا کچھ عرصہ اسکول میں ساتھ پڑھے تھے جو بڑے ہو کر بدماش بن گئے، گروہوں میں شامل ہو گئے یا کسی مافیا کا حصہ بن گئے۔ انسان کو بچپن میں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کر اس کے کمسن ساتھیوں میں سے کون کیا بنے گا۔ سویگن کی خوبی یا خامی یہ تھی
کہ اس نے بڑے سرکاری عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے بچپن کے کسی بھی ساتھی سے مکمل قطع تعلق نہیں کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ روز ہی اپنے بچپن کے ان دوستوں سے بھی ملتا تھا جو بدمعاش یا مافیا کے کارندے بن گئے تھے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ایسے کچھ دوست اگر کبھی کسی خاص موقع پر اس سے ملنے یا اسے اپنے ساتھ کہیں لے جانے کے لیے آ جاتے تو وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ اس روز بھی ڈونل کے بدمعاش گاڑی لے کر اسے لینے اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی اس کے بچپن کے ساتھی تھے۔ وہ کسی کامیابی کا چھوٹا موٹا جشن منانے جا رہے تھے اور انہوں نے چاہا تھا کہ اس موقع پر سویگن بھی ان کے ساتھ ہو۔ سویگن کا باپ جو پولیس سارجنٹ تھا، اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان لوگوں کو دیکھا بھی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بدماشوں کے ساتھ جاتے دیکھ کر ناک بھوں میں چڑھائی تھی۔ اگر اسے ذرا بھی اندیشہ ہوتا کہ در حقیقت موت اس کے جوان بیٹے کو گھر سے بلا کر لے جا رہی تھی، تو شاید وہ اسے جانے ہی نہ دیتا، وہیں روک لیتا اور محض ناک بھوں چڑھانے پر اکتفا نہ کرتا۔ بہرحال سویگن خطرناک گروہوں کی آپس کی دشمنی میں بے موت مارا گیا۔ فائرنگ اور خون ریزی کا یہ واقعہ جس انداز میں رونما ہوا، اس نے شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ اسٹیٹ اٹارنی باب کرو نے بھی اس واقعے کے بعد اپنے پہلے اخباری بیان میں اعتراف کیا۔ اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ابھی میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ فائرنگ کرنے والے کون تھے، لیکن واردات کے انداز سے بہت سے معاملہ فہم لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایل کپون ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ قیاس وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایل کپون نے خود بھی اس کارروائی میں حصہ لیا ہوگا۔ یہ سوال بھی شہریوں کے ذہنوں میں ابھرا کہ آخر اسٹیٹ اٹارنی کا اسسٹنٹ بدماشوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں کیا کر رہا تھا۔ اخبارات میں چونکہ سویگن کے بہت سے ہمدرد اور دوست موجود تھے، اس لیے ان میں سے کسی نے خود ہی یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ شاید وہ کسی واردات ہی کے بارے میں ثبوت حاصل کرنے کے لیے بدماشوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسٹیٹ اٹارنی باب کرو نے بھی جلدی سے اس بیان کو اپنا لیا اور سکون کی سانس لی، ورنہ وہ لوگوں کی انگشت نمائی کی وجہ سے کچھ فکر مند ہو رہا تھا۔ سویگن کا باپ البتہ صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے خبر سنتے ہی اپنے غم و اندوہ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مارنے والے در حقیقت میرے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ ان کی لا علمی میں مارا گیا۔ قسمت کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال پولیس نے جلد ہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ کام ایل کپون کے گروہ کا ہے۔ باب کرو نے بھی اس خیال کی تائید کر دی۔ شوماکر ان دنوں پولیس کے سراغ رسانوں کا چیف تھا۔ اس نے قتل کے الزام میں ایل کپون کی گرفتاری کا وارنٹ حاصل کر لیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایل کپون کو گرفتار کیسے کیا جائے۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سویگن خواہ بدماشوں کی گاڑی میں انہی کے ساتھ مارا گیا تھا، مگر اس کی موت نے بہرحال پولیس اور عوام میں کافی اشتعال پیدا کر دیا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ پولیس اسے دیکھتے ہی گولی بھی مار سکتی ہے اور بعد میں اس سلسلے میں کوئی کہانی گھڑ سکتی ہے۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر وہ پولیس کے سراغ رسانوں کے چیف شوماکر کے ہتھے چڑھ گیا تو کم از کم ان دنوں شوماکر اس کی دہشت کے زیر اثر نہیں ہوگا۔ کچھ بعید نہیں کہ پولیس والے اس سے تفتیش کے سلسلے میں عام مجرموں والا طریقہ اختیار کریں، یعنی اسے کسی پولیس اسٹیشن کے تہہ خانے میں لے جا کر تشدد کریں۔ ایل کپون جب پولیس کے ہاتھ نہیں آیا
تو انہوں نے دوسرے طریقے سے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کے کئی اڈوں پر چڑھائی کر دی، خوب توڑ پھوڑ مچائی اور کئی اڈوں پر تالا لگا دیا۔ ایل کیپون کے اندازے کے مطابق پولیس والوں نے 1-2 دن کے اندر اندر اسے کم از کم $1 ملین کا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ تو صرف املاک کی تباہی کا نقصان تھا، اس سے بھی زیادہ نقصان آمدنی میں ہوا۔ پولیس چیف کولنز نے خود اپنی نگرانی میں ایسی کارروائیاں کرائیں۔ اس دوران پتہ چلا کہ ایل کیپون کے 2-3 اڈے ایسے بھی تھے جو ریکارڈ کے مطابق تو عدالتی حکم کے تحت بند تھے، لیکن در حقیقت وہ کھلے تھے، اور وہاں جو دھندا پہلے چل رہا تھا وہ اب بھی چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں ایل کیپون کا ہیڈ آفس ہوا کرتا تھا، وہاں ابھی تک 25 کمرے اونچے درجے کے عشرت قدوں کا کام دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس نے بعض اڈوں کی دیواروں میں وہ خفیہ خانے بھی دریافت کر لیے جن میں ہتھیار چھپا کر رکھے جاتے تھے۔ پولیس نے ان سب جگہوں پر خوب تباہی مچائی اور اپنے دل کے ارمان نکالے۔ ان کارروائیوں کے دوران موجود رہنے والے ایک رپورٹر نے اپنے اخبار میں لکھا، ایسا لگتا ہے کہ ایل کیپون نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے جس میں وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اس کی دنیا میں اس شہر، ریاست یا ملک کا کوئی قانون نہیں چلتا، وہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ اپنی اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ تاہم وقتی طور پر تو کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ایل کیپون کی اس دنیا کو تہو بالا کر دیا گیا ہے، لیکن لوگ وثوق سے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب اڈے دوبارہ کھل جائیں گے، سب دھندے دوبارہ چلنے لگیں گے۔ لوگوں کے خیال میں ایل کیپون اب ایک ایسی آندھی بن چکا تھا جس کے بارے میں کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ وہ رک گئی ہے، مگر ذرا توقف کے بعد وہ بھی چلنے لگتی تھی اور تمام پابندیوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی۔ اصلاح پسندوں اور چرچ کے لوگوں نے بھی اس دوران اپنا غم و غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایل کیپون کے فحاشی کے ایک اڈے کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ وہاں اس وقت پہنچا جب سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فائر بریگیڈ نے صرف یہ کوشش کی کہ آگ برابر کی عمارتوں تک نہ پھیلنے پائے۔ جب ایک اخباری رپورٹر نے فائر چیف سے پوچھا کہ فائر بریگیڈ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچا، تو اس نے اطمینان سے جواب دیا کہ وہ جلدی آ کر کیا کرتے، ان کے پاس پانی ہی نہیں تھا، انہیں پانی کا انتظام کرنے میں دیر ہو گئی۔ آگ لگانے والوں کے ہم خیال آتش زنی کے اس واقعے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ایل کیپون کے سارے اڈوں کو اسی طرح آگ لگا دی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ پولیس اور عدالتوں کے ذریعے انہیں مستقل طور پر بند کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال قتل کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک گرینڈ جیوری بٹھائی گئی، مگر یہ جیوری عوام کے سامنے اپنی تحقیقات کے کوئی خاص نتائج پیش نہیں کر سکی۔ جیوری کی کارکردگی کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل تھیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ شہر کے قوانین کے مطابق گرینڈ جیوری صرف 1 ماہ کے لیے بٹھائی جاتی تھی۔ اسے جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا 1 ماہ کے اندر اندر کرنا ہوتا تھا۔ اس جیوری کو 1 ماہ تو گواہ تلاش کرتے کرتے ہی گزر گیا۔ واقعہ بلا شبہ بہت بڑا تھا، لیکن ایسا کوئی آدمی جیوری کے سامنے نہیں آ رہا تھا جسے صحیح معنوں میں اس واقعے کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ صرف ایل کیپون ہی نہیں بلکہ ڈونل بھی روپوش ہو چکا تھا، جس کے آدمی اس واقعے میں مارے گئے تھے۔ ڈونل پورے 1 ماہ تک غائب رہا۔ جب جیوری برخاست کر دی گئی تب ڈونل اپنے بھائیوں سمیت عدالت کے سامنے پیش ہو گیا۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ وہ جان کے خوف سے روپوش ہو گیا تھا۔ 2 دن اسے حراست میں رکھنے کے بعد
عدالت کو اسے رہا کرنا پڑا۔ باب نمبر 12 کا دوسرا حصہ۔ جیوری کی مرتب کردہ رپورٹ کسی کام کی نہیں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کو درحقیقت معلوم نہیں تھا کہ ان کا ہدف کون لوگ ہیں، اس لیے سویگن بھی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مارا گیا۔ ڈونلڈ نے البتہ اپنے بیان سے اس سلسلے میں سویگن کی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑی میں کیوں جا رہا تھا۔ ڈونلڈ نے بیان دیا کہ سویگن ان لوگوں کے ساتھ درحقیقت ایک اہم شہادت پر آمد کرنے جا رہا تھا جو ایک کیس کے سلسلے میں کافی دنوں سے مطلوب تھی۔ وہ ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی جو خون ریزی کے ایک اور مقدمے میں بڑی اہمیت رکھتی تھی مگر غائب ہو چکی تھی۔ اس روز سویگن کو اپنے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ وہ بلٹ پروف جیکٹ ایک جگہ موجود ہے مگر ڈونلڈ کے آدمیوں کے تعاون کے بغیر اسے برآمد کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سویگن ایک طرح سے انہیں اپنی نگرانی میں لے کر جا رہا تھا۔ یوں آن جہانی سویگن کی پوزیشن کافی حد تک صاف ہو گئی۔ البتہ خون ریزی کے سلسلے میں ڈونلڈ اور اس کے بھائیوں نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ انہیں معلوم نہیں ان کے آدمیوں کو کس نے مارا اور کیوں مارا۔ گرینڈ جیوری نے اپنی رپورٹ کے آخر میں یہ بھی لکھا: واقعہ بے شک سنگین ہے لیکن نیا اور انہونا بہرحال نہیں ہے۔ شہر میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں مگر پہلے کبھی اس طرح ہلچل برپا نہیں ہوئی۔ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی گرینڈ جیوری تشکیل دی گئی مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ بات تقریباً وہیں کی وہیں رہی۔ تیسری جیوری کے تحلیل ہونے کے بعد ایل کیپون بھی منظر عام پر آ گیا۔ 28 جولائی 1926 کو اس نے ریاست ایلینوائے اور انڈیانا کی درمیانی سرحدی لائن پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا، لیکن اس نے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بجائے اپنے آپ کو FBI کے حوالے کیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ پولیس کی جانب سے اسے خطرہ تھا کہ وہ اسے جعلی مقابلے میں ہلاک نہ کر دے۔ گرفتاری پیش کرنے سے ایک رات پہلے وہ اس مقام سے 80 میل دور موجود تھا۔ وہاں اس نے صحافیوں کو مدعو کیا اور ان کے سامنے پیش ہو گیا۔ اس وقت وہ ہمیشہ کی طرح خوش لباس اور پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس نے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں کہ آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کروں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے وہ میں پولیس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں سویگن کے قتل سے اپنی لاتعلقی ثابت کر سکوں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ سویگن کے قاتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ میرا دوست تھا، میں بھلا اسے کیسے قتل کرا سکتا تھا؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صحافیوں سے بات چیت جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا: مجھ پر یہ برا وقت ہے، میں تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں، کہیں منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جسے بنیاد بنا کر کوئی اور جرم میرے سر منڈ دیا جائے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ میری غیر موجودگی میں اور میرا موقف سنے بغیر نہ جانے مجھے کون کون سے جرم کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بہرحال میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو پولیس والوں کے ہتھے چڑھنے سے بچائے رکھا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناکردہ جرائم کا اعتراف نہ کرا لیں۔ جب وہ واقعہ تازہ تھا
उस वक्त पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही जोश में आए हुए थे और उन पर भी इस्लाह पसंदी का दौरा पड़ा हुआ था। इस्लाह पसंदी अच्छी चीज है, मैं खुद इसके हक में हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो इस्लाह पसंद पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो दरहकीकत इस्लाह पसंद नहीं बल्कि मुनाफिक हैं। उनके अज़ाइम सियासी हैं और ये इस्लाह पसंदी की आड़ लेकर अपने अज़ाइम की तकमील की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये लोग मुझ जैसे दुनियादारों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। बहरहाल, अब मैंने अपने वकील मुकर्रर कर दिए हैं, जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मेरे साथ कोई बदसलूकी और नाइंसाफ़ी ना होने पाए। वैसे तो 3 ग्रैंड ज्यूरियां तश्कील पाकर ख़त्म हो चुकी हैं और वो मेरे बारे में कुछ साबित नहीं कर सकीं। चुनांचे अब दरहकीकत इंतज़ामिया के पास मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। स्वीडन से आपके किस नौइयत के ताल्लुकात थे? एक रिपोर्टर ने दरियाफ्त किया। दोस्ताना, एल कैपोन ने बिला तामुल जवाब दिया। हम तो जराइम की तफ्तीश के सिलसिले में उसके साथ ताउन किया करते थे। कत्ल से एक रात पहले भी वो मेरे साथ मौजूद था और किसी को उस मुलाकात का इल्म नहीं था। अगर हम चाहते तो उस वक्त भी उसे कत्ल कर सकते थे। उसे कत्ल करने के लिए वो मौका ज़्यादा अच्छा था। कोई भी इसका इल्ज़ाम मुझ पर आयद नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं भला क्यों ऐसा करता? इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो फिर पुलिस ने आप पर इतने इल्ज़ामात क्यों आयद कर दिए? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि पुलिस को तो हमेशा ही अपनी नाअहली छुपाने के लिए कुर्बानी के एक बकरे की तलाश होती है। एल कैपोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मेरे साथ चूंकि वो मामला है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, चुनांचा मेरे गले में हर इल्ज़ाम का फंदा आसानी से फेंटा जाता है। पुलिस को अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुझसे अच्छा कुर्बानी का बकरा भला कहाँ मिल सकता है। वो चूंकि असल कातिलों को तलाश नहीं कर सके, इसलिए उन्हें आसान रास्ता यही नज़र आया कि हर इल्ज़ाम मेरे सर थोप दें। फिर उसने खूनरेज़ी में हलाक होने वाले एक-एक आदमी का नाम लेकर कहा, ये सब तो मेरे दोस्त थे, मैं भला उन्हें कैसे मरवा सकता था। अक्सर पार्टियों में वो मेरे साथ होते थे, हत्ता कि डोनल और उसके भाई भी मेरे दोस्त हैं। मैं तो शराब का धंधा करता ही नहीं हूँ, इसलिए उनसे मेरी रकाबत या दुश्मनी का भला क्या सवाल। यूं निहायत सफाई और दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हुए एल कैपोन ने मजीद कहा, जब फायरिंग का ये वाकया रूनुमा हुआ, मैं तो उस वक्त सिसरो के एक होटल में था। तो फिर आप रूपोश क्यों हो गए थे? एक सहाफ़ी ने सवाल किया। उस वक्त फिजा कुछ ऐसी बन गई थी कि फौरी तौर पर मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा इश्ताल फैल गया था। एल कैपोन ने बिला तामुल निहायत एतमाद से जवाब दिया। खुद पुलिस भी सख्त मुश्ताइल थी। मुझे अंदेशा था कि वो लोग मुझे देखते ही गोली ना मार दें, या अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो कहीं तशद्दुद के अपने मखसूस हथकंडे इस्तेमाल करके मुझसे कुछ मनवा ना लें। चुनांचे मैंने रूपोश होना ही बेहतर समझा ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। बहरहाल अब मैं अपने आप को कानून के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब भी मैं गिरफ्तारी पुलिस के सामने पेश नहीं करूँगा। मैं अपने आप को FBI एजेंट्स के सामने पेश करूँगा। वो चाहेंगे तो मुझे पुलिस के सपुर्द कर देंगे। मैं अब हर इल्ज़ाम का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने वकीलों को सब कुछ बता दिया है। अब वही सारे मामले को संभालेंगे। दूसरे रोज उसने अपने वकील बेंजामिन की मौजूदगी में फेडरल एजेंटों के सामने गिरफ्तारी पेश की।
बेंजामिन उसके वही मामलात संभालता था जिनका ताल्लुक फेडरल इदारों से होता था। दूसरे रोज उसके दो और वकील अदालत में मौजूद थे, जो उसके मकामी मसाइल के सिलसिले में अदालतों में पेश होते थे। अदालत को मसला दरपेश था कि वो जो कत्ल हुए थे, उनसे एल कैपोन का ताल्लुक कैसे साबित किया जाए। पुलिस के पास एक गवाह मौजूद था, जिसने पहले कहा था कि वकूए के रोज उसने एल कैपोन को गुस्से के आलम में दीवार के एक खुफिया खाने से मशीन गन निकालकर चंद दूसरे लोगों के साथ रवाना होते देखा था। लेकिन उस रोज गवाह को अदालत में पेश किया गया तो वो सख्त दहशतज़दा था। उसने बयान दिया कि उसने ऐसा कोई वाकया अपनी आंखों से नहीं देखा था, और बाद में पुलिस भी उस रेस्टोरेंट की दीवार में कोई खुफिया खाना दरियाफ्त करने में नाकाम रही थी। अदालती कार्रवाई चूंकि दूसरे रोज तक चली, इसलिए एल कैपोन को सिर्फ वही एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। दूसरे रोज उसकी जमानत हो गई। उसके अपने बॉन्ड्समैन ने उसका $25,000 का जमानतनामा दाखिल किया। एल कैपोन इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अदालत से रुखसत हो गया। पुलिस के सुराग रिसानों के चीफ शूमाकर ने इस मौके पर ठंडी सांस लेकर कहा, वाकई किसी हकीकत से बहुत अच्छी तरह आगाह होने और उसे अदालत में साबित करने में बड़ा फर्क है। इन दोनों बातों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हाइल है। स्वीगन का बाप सार्जेंट एंथनी उस मौके पर बड़ा जज्बाती था। वो बोला, मुझे मालूम है मेरे बेटे को एल कैपोन और उसके आदमियों ने कत्ल किया है, लेकिन अफसोस कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसे अदालत तस्लीम कर सके। अब मेरी बाकी जिंदगी सबूत तलाश करने में ही गुजरेगी और मैं कातिलों को अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ूंगा। फिर एक मौके पर उसने कहा, मेरा बस चले तो मैं एल कैपोन को गोली मार दूं। इस ज़मन में एक रिवायत तो ये मौजूद है कि ये बात सुनकर एल कैपोन खुद उस पुलिस स्टेशन जा पहुंचा था जहां एंथनी ड्यूटी दे रहा था। उसने खुद अपना पिस्तौल एंथनी के हाथों में दे दिया था और उसके सामने खड़े होकर कहा था, अगर तुम वाकई मुझे अपने बेटे का कातिल समझते हो तो अपने हाथ से मुझे गोली मार दो। मैं वादा करता हूं कि मेरे आदमी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सार्जेंट एंथनी ने पिस्तौल उठाकर उस पर तान लिया था, लेकिन फिर उसका हौसला जवाब दे गया। वो ट्रिगर ना दबा सका। एल कैपोन एक टिक उसकी तरफ देख रहा था। एक दूसरी रिवायत एक सजा याफ्ता मुजरिम के बयान पर मबनी है। उसने एक रिपोर्टर को हल्फिया तौर पर बताया था कि उसने चंद पुलिस ऑफिसर्स को एल कैपोन के कत्ल की साजिश तैयार करते सुना था। एल कैपोन को किसी काम से दूसरे रोज पुलिस स्टेशन जाना था। पुलिस वालों ने तय किया था कि वो ऑफिसर उसे सार्जेंट एंथनी के सामने ले जाएंगे, जो एल कैपोन को गोली मार देगा। पुलिस ऑफिसर्स का वादा था कि वो उसे खुद हिफाजती का केस बना देंगे, यानी वो अदालत में बयान दे देंगे कि एल कैपोन सार्जेंट एंथनी को कत्ल करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, चुनांचे एंथनी ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चला दी। ये जाली पुलिस मुकाबले से मिलता जुलता मंसूबा था। सजा याफ्ता मुजरिम का बयान है कि इस मंसूबे पर अमल भी हुआ। दो पुलिस ऑफिसर जो एल कैपोन के दाएं बाएं उसके दोनों बाजू पकड़े चल रहे थे, उसे अचानक सार्जेंट एंथनी के सामने ले गए। मंसूबे के मुताबिक सार्जेंट एंथनी ने पिस्तौल भी निकाल लिया और एल कैपोन पर तान लिया। एल कैपोन ने जरा भी घबराहट का मुजाहिरा नहीं किया और ना ही कोई और रद्द अमल जाहिर किया।
وہ پرسکون انداز میں کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر سارجنٹ اینتھنی کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے دفاع کے لیے اپنا پستول نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آخری لمحے پر سارجنٹ اینتھنی کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ ٹریگر نہ دبا سکا۔ آخر کار اس کا پستول والا ہاتھ خود بخود نیچے آ گیا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سزا یافتہ مجرم کا بیان ہے۔ دراصل سارجنٹ اینتھنی بہت ہی شریف آدمی تھا۔ وہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی ایسے آدمی کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا جو اس کے سامنے ہتھیار بھی نہ نکال رہا ہو۔ بہرحال یوں اس کے ساتھی پولیس آفیسرز کے منصوبے پر عمل درآمد ہونے سے رہ گیا۔ سویگن کے قتل کے سلسلے میں بعد میں بھی ایل کیپون سے بارہا سوالات کیے جاتے رہے، جس پر ایک بار تو اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں قدرے بیزاری سے یہ بھی کہا، بھئی میں سویگن کو کیسے قتل کرا سکتا تھا؟ وہ تو ہمارا اپنا آدمی تھا، ہم تو اسے باقاعدگی سے نذرانہ پہنچایا کرتے تھے اور وہ بھی ہمارا ہر ممکن خیال رکھتا تھا۔ ایسے آدمی کو قتل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ایسے آدمی کی تو ہم لوگ حفاظت کیا کرتے ہیں۔ حالات اور شواہد یہی بتاتے ہیں کہ سویگن کا قتل حادثاتی تھا، بس وہ اتفاق سے غلط وقت پر غلط جگہ پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ خون ریزی کے اس واقعے کے بارے میں شاید ایل کیپون کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس پر کتنے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ شاید وہ اس کے بارے میں پیش کی کچھ سوچ بچار کرتا، اس کے لیے کوئی اور حکمت عملی تیار کرتا اور شاید اس پر مرحلے وار عمل کرتا۔ در حقیقت سویگن کی موت نے ہی اس واقعے کو زیادہ سنگین بنا دیا تھا، ورنہ یہ بھی گینگ وار کی ایک کڑی شمار ہوتا اور آسانی سے فراموش کر دیا جاتا۔ تاہم ایل کیپون کو اس واقعے کے جتنے اثرات بھگتنا پڑے، اتنا ہی اسے فائدہ بھی ہوا۔ انڈر ورلڈ میں اس کی دہشت بڑھ گئی۔ بڑے بڑے خونخوار اور خردماغ بدماشوں کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ایل کیپون کارروائی کرنے پر آ جائے تو کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنا آگے جا سکتا ہے اور کس طرح صاف بچ کر نکل سکتا ہے۔ ڈونل یا اس کے گروہ نے اس کے بعد اسے تنگ نہیں کیا۔ جب اس واقعے کی گرد بیٹھ گئی تو ایل کیپون نے ویس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ بھی ایک خطرناک دشمن تھا اور اپنے بارے میں بڑے ظلم میں مبتلا تھا۔ یکے بعد دیگرے شکاگو کے دو بڑے علاقوں میں ایل کیپون سے دشمنی رکھنے والے گروہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر ویس بہرحال ابھی تک ایل کیپون سے خوفزدہ نہیں تھا۔ ویس بھی اپنی جگہ ایک غیر معمولی کردار تھا۔ وہ بے رحم، سفاک، خونخوار اور نہایت غصے ور ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا۔ پریس فوٹوگرافر جب اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ایل کیپون کی طرح ان سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے انہیں باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور نہ ہی بعض دوسرے گینگ لیڈرز کی طرح منہ چھپاتا تھا۔ اس کے بجائے وہ خوفناک نظروں سے ان کی طرف دیکھتا تھا اور غرانے کے سے انداز میں کہتا تھا، اگر کسی نے میری تصویر لینے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کے سگے بھائی کا اس کے بارے میں بیان تھا، 20 برسوں میں اپنے چھوٹے بھائی سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس وقت بھی اس نے مجھ پر گولی چلا دی تھی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا۔ ایک بار اس کے ایک دوست کی پارٹی چل رہی تھی، خوب ہلا گلا ہو رہا تھا، پینے پلانے کا دور چل رہا تھا اور دوسری کئی معیوب حرکتیں بھی جاری تھیں۔ ایک ڈپٹی مارشل چھاپا مارنے آ گیا تو ویس نے اس پر پستول تان لیا
اور اسے وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ساتھ پولیس فورس لے کر آ گیا اور جس مکان میں پارٹی ہو رہی تھی وہاں سے انہوں نے غیر قانونی شراب، ہتھ کڑیاں، ہتھیار، بے ہوشی کی دوائیں اور اس طرح کی دوسری کئی چیزیں برآمد کر لیں۔ لیکن ویس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ پولیس نے ان کے ہاں سے زیورات اور دوسری قیمتی چیزیں لوٹ لیں اور ان کی جگہ خود ہی شراب، ہتھ کڑیاں اور ہتھیار وغیرہ رکھ کر برآمد کر لیے۔ یہی چیز ویس کو زیادہ خطرناک بناتی تھی کہ وہ خونخوار اور غصہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ مکار اور شاطر بھی تھا۔ اپنی تمام تر خونخواری کے باوجود اسے اپنے دماغ پر قابو بھی رہتا تھا۔ اس کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، ابھی نوجوان ہی تھا۔ ایل کیپون اس وقت اس کی طرف سے واقعی کچھ خوف محسوس کرنے لگا جب اسے اندازہ ہوا کہ ویس اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ یہ اندازہ اسے ایک واقعے سے ہوا تھا۔ وہ 3 اگست 1926 عیسوی کی سہ پہر تھی جب 2 لڑکے جنگل کے قریب ایک تالاب میں اپنے گھوڑوں کو نہلا رہے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ایک کی عمر 14 سال اور دوسرے کی 12 سال تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گھوڑے بار بار گویا پانی میں کسی چیز سے الجھ کر ایک طرف کو ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ڈبکی لگا کر دیکھنا چاہیے آخر پانی کی تہہ میں کیا ہے۔ تالاب کی تہہ میں واقعی ایک بھاری چیز موجود تھی۔ وہ ایک لاش تھی جس کے ساتھ اینٹیں بندھی ہوئی تھیں تاکہ وہ پانی کی سطح پر نہ آئے۔ لڑکے کھینچ کھانچ کر اسے تالاب سے باہر لے آئے۔ وہ راس نامی ایک شخص کی لاش تھی جو ایل کیپون کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ ویس کے گروہ کے لوگ جو نارتھ سائڈرز کہلاتے تھے انہوں نے اسے 1 ماہ پہلے اغوا کیا تھا جب ایل کیپون روپوش تھا۔ سویگن کے قتل والے معاملے کے بعد سے وہ غائب تھا۔ راس کے ہاتھ پاؤں باریک تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس پر بے پناہ تشدد کرنے کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ گولی اس کی پیشانی میں ماری گئی تھی۔ پھر اس کی لاش کے ساتھ اینٹیں باندھ کر اسے تالاب میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس حالت میں اس کی لاش دریافت ہونے کے بعد ایل کیپون نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے تیز و تند لہجے میں کہا، بعض لوگ مجھے سفاک اور بے رحم کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے میرے ڈرائیور کی لاش کی حالت تو دیکھ ہی لی ہے۔ کیا اب بھی لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ در حقیقت بے رحم اور سفاک کون ہے؟ راس سے یقیناً میرے کاروباری راز معلوم کرنے کے لیے اس پر ایسا ظالمانہ تشدد کیا گیا ہوگا، حالانکہ وہ بیچارہ میرے کاروباری رازوں کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ راس یقیناً ایل کیپون کے کاروباری رازوں سے تو آگاہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں بہرحال اچھی طرح جانتا تھا اور یہ بات ویس اس سے اگلوا چکا تھا۔ اب وہ کم از کم اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کر ہی سکتا تھا۔ کم از کم 2 سمتوں میں اپنے دشمنوں کے ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جانے کے بعد ایل کیپون کو کچھ اطمینان ہوا تھا، لیکن ویس نے اس کے ڈرائیور کو لرزہ خیز انداز میں قتل کرنے کے بعد اسے گویا پھر حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اس حرکت کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 10 اگست کی خوشگوار صبح تھی۔ ویس کا خاص آدمی ڈرچی اپنے ہوٹل کے سویٹ میں موجود تھا۔ وہ مشیگن ایونیو پر واقع کانگریس ہوٹل کے ایک سویٹ میں مستقل طور پر رہتا تھا۔ اس روز ویس بھی اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں کسی کام سے اسی سڑک پر ٹہلتے ہوئے ذرا دور چلے گئے۔ ڈرچی کی جیب میں اس وقت $14,000 بھی موجود تھے، جن کے بارے میں اس نے بعد میں دعویٰ کیا
کہ وہ ایک جائیداد کی خریداری کے سلسلے میں یہ رقم جیب میں لے کر نکلا تھا۔ وہ دونوں اگلا موڑ کر مقامی محکمہ صحت و صفائی کی بلڈنگ کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے ایک کار نے بھی تیزی سے موڑ کاٹا۔ اس کی پچھلی کھڑکی سے 3 پستول جھانک رہے تھے۔ جو ہی فائروں کی آواز گونجی، ویس اور دوسرے کئی راہگیر سینے کے بل فٹ پاتھ یا سڑک پر لیٹ گئے۔ گاڑیاں رک گئیں اور ان میں موجود افراد گاڑیوں کی کھڑکیوں سے نیچے جھک گئے۔ ڈرچی نے فوراً ہی ایک لیٹر باکس کی آڑ لے لی اور اپنا پستول نکال کر جواباً گولیاں چلائیں۔ کم از کم 30 گولیوں نے چند سیکنڈ کے اندر کئی جگہ سے عمارتوں کا پلستر اکھاڑ دیا۔ کئی گاڑیوں کی باڈی میں سوراخ کر دیے اور کئی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور کر دیے۔ تاہم حیرت انگیز طور پر آدمی صرف ایک زخمی ہوا۔ وہ ایک راہگیر تھا جس کا نام جیمز تھا۔ گولی اس کی ٹانگ کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ کار والے تینوں پستول برداروں میں سے 2 کار سے اتر آئے تاکہ صحیح طور پر ویس اور ڈرچی کا نشانہ لے سکیں، لیکن اسی دوران ایک پولیس کار بھی وہاں آتی دکھائی دی اور اس کا ڈرائیور اپنے دونوں آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر کار لے بھاگا۔ ویس اور ایک حملہ آور ہجوم میں شامل ہو کر غائب ہو گئے۔ ڈرچی جلدی سے آگے بڑھ کر ایک رکی ہوئی کار میں گھس گیا اور اپنے خالی پستول کی نال کار والے کی کنپٹی پر رکھ کر تیزی سے بولا، گاڑی آگے بڑھاؤ، جلدی کرو۔ لیکن اس سے پہلے کہ کار والا کار سٹارٹ کر سکتا، پولیس کی گاڑی اس کے آگے آ رکی۔ پولیس والوں نے جب اسے گاڑی سے اتار کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً بولا، یہ کوئی گینگ فائٹ نہیں تھی، ڈاکے کی واردات تھی، وہ لوگ میری رقم چھیننا چاہتے تھے۔ پولیس نے حملہ آوروں میں سے بھی ایک کو پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنا پستول کہیں پھینک چکا تھا۔ وہ شاید پکڑا بھی نہ جاتا، محض اس لیے پکڑا گیا تھا کہ وہ جائے وقوع سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے معصومیت سے بتایا کہ وہ تو ایک شریف شہری تھا، فائرنگ کی وجہ سے ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام ویلری بتایا اور پولیس کو اپنا ایڈریس بھی دیا، جو بعد میں جعلی ثابت ہوا۔ بہرحال پولیس نے اسے کچھ دیر بعد چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ڈرچی نے بھی اسے دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ یوں اس حملے میں صرف ویس ہی نہیں، اس کا دست راست ڈرچی بھی بال بال بچ گیا۔ باب نمبر 13 اگلی ویڈیو میں سنیں۔